جب کوئی نئے مقام پر منتقل ہوتا ہے یا پھر کوئی نیا کام وہ شروع کرنے لگتا ہے یا پھر کسی نئی جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے، کسی اور ملک میں وہ جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس ملک کے قوانین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے رولز کو، ریگولیشنز کو سمجھنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا جانا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان جب سن بلوغ پر پہنچتا ہے، جب اس کی نکاح کی عمر ہو جاتی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے نان و نقفہ دینے پر، تو شریعت نے اس کے اوپر نکاح کو واجب فرمایا۔ تو بہتر یہ ہے جس طرح ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے کسی ملک میں جا رہے ہیں، مثلاً آپ UK جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، آپ لنڈن جا رہے ہیں، آپ کہیں اور، آپ جرمنی جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے، آپ جانے سے پہلے، ویزا لگنے سے ہی پہلے آپ وہاں کے رولز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اگر سگنل توڑیں گے تو آپ کو کتنا فائن بھرنا پڑے گا، اگر آپ جو ہے کچھ خطا کر دیں گے تو کتنا فائن بھرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ نکاح کر رہا ہو تو اسے جاننا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد پیش آنے والے اعمال کیا ہے، طلاق کیا ہے، طلاق ثلاثہ کیا ہے، جی الفاظ صریح کیا ہے، کنایہ کیا ہے۔ الغرض آپ حضرات پچھلا جمعہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے طلاق کے مسائل سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو حضرات پچھلا جمعہ موجود تھے ماشاءاللہ ان حضرات کو طلاق کی 3 قسموں کے جو ہے سو نام بھی معلوم ہو چکے تھے، پھر بھی میں سری طور پر یعنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ وہ علم ہے کہ جس کے نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کے نہیں ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں آج شادی کے 10 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 1 مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہے، سوسائڈ کر کئی زندگیاں ختم ہو رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہے، اور کئی گھروں میں عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جس نے شادی کی ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، جس نے نکاح کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ الفاظ طلاق کیا ہے۔ تو آج سب سے بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کہ وہ طلاق کے مسائل کو سیکھیں، طلاق کے مسائل کو سیکھیں۔ نہ ہمارے پاس گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے مساجد کے ذریعے یہ موضوع کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بہترین سے بہترین جو ہے پڑھائی پڑھا رہا ہے، بہترین یونیورسٹیز میں ڈال کر یہ امید پر کہ یہ آگے جا کر بڑا آدمی بنے گا، علم والا بنے گا، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوگا، اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کو جو ہے طلاق کے، نکاح کے مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ آگاہ نہیں کرنے کی صورت یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمیں کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ آگاہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو آج PS کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑ رہا ہے، وکیلوں سے رابطے کرنے پڑ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسائل میں ہماری قوم آج پیچھے ہو چکی ہے۔ مسلمان قوم وہ ہے جس نے ساری دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے، جس نے ساری دنیا کو علم کا درس دیا ہے۔ آج وہی قوم کے حالات ایسے حالات ہے کہ انہیں نہ اپنے نبی کی خبر ہے، نہ انہیں نبی کی شریعت کی خبر ہے، نہ وہ دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، پہلے دور میں بڑے بڑے فتنے آئے جن کو علماء اہل سنت نے اپنی جوتیوں تلے رون دیا، لیکن اس دور کا فتنہ اگر کچھ ہے تو جہالت ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے بولیے؟ جہالت ہے۔ جہالت، لا علمی، شریعت سے لا علمی،
اسلام سے لا علمی، والدین کے حقوق سے لا علمی، اولاد کے حقوق سے لا علمی، بھائی بہنوں کے حقوق سے لا علمی ہے، آج معاشرے کے حقوق سے لا علمی ہے، بلکہ آج انسان اپنے خود کے ذاتی حقوق بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اوپر جو اللہ نے فرائض کو واجب کیا ہے وہ بھی وہ صحیح مکمل طریقے پر ادا نہیں کر